بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 406 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 50 کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استثناء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیں تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہبہ کیا ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نکاح میں لینا چاہیں۔ یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں۔ تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنیٰ کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ آیت کے آغاز میں سب سے پہلے حصے میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیں تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے یہ دراصل جواب ہے ان لوگوں کے اعتراض کا جو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے لوگوں کے لیے تو بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا ممنوع قرار دیتے ہیں، مگر خود انہوں نے یہ 5ویں بیوی یعنی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیسے کر لیا۔ اس اعتراض کی بنیاد یہ تھی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیویاں موجود تھیں۔ ایک حضرت سودا جن سے سن 3 قبل ہجرت میں آپ نے نکاح کیا تھا، دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے نکاح تو سن 3 قبل ہجرت میں ہو چکا تھا مگر ان کی رخصتی شوال سن 1 ہجری میں ہوئی تھی، تیسری حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے شعبان سن 3 ہجری میں آپ کا نکاح ہوا، اور چوتھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال سن 4 ہجری میں زوجیت کا شرف عطا فرمایا۔ اس طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5ویں بیوی تھیں۔ اس پر کفار و منافقین جو اعتراض کر رہے تھے اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہ دے رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری یہ 5 بیویاں جنہیں مہر دے کر تم اپنے نکاح میں لائے ہو ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے 4 کی قید لگانے والے بھی ہم ہی ہیں، اور اپنے نبی کو اس قید سے مستثنیٰ کرنے والے بھی ہم خود ہیں۔ اگر وہ قید لگانے کے ہم مجاز تھے تو آخر اس استثناء کے مجاز ہم کیوں نہیں ہیں؟ اس جواب کے بارے میں یہ بات پھر ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ اس سے مقصود کفار و منافقین کو مطمئن کرنا نہیں تھا، بلکہ ان مسلمانوں کو مطمئن کرنا تھا جن کے دلوں میں مخالفین اسلام وسوسے ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں چونکہ یقین تھا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں نازل ہوا ہے، اس لیے قرآن کی ایک محکم آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 بیویوں کے عام قانون سے اپنے آپ کو خود مستثنیٰ نہیں کر لیا، بلکہ یہ استثناء کا فیصلہ ہمارا کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آیت میں آتا ہے کہ وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہبہ کیا ہو، اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے۔ تفسیر میں آتا ہے 5ویں بیوی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال کرنے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند مزید اقسام کی عورتوں سے بھی نکاح کی اجازت عطا فرمائی۔
نمبر 1 وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے آپ کی ملکیت میں آئیں۔ اس اجازت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بنی قریظہ کے سبایا میں سے حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ بنی المصطلق کے سبایا میں سے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ خیبر کے سبایا میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مکوکس مصر کی بھیجی ہوئی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لیے مخصوص فرمایا۔ ان میں سے مقدم و ذکر 3 کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر کے ان سے نکاح کیا تھا، لیکن حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بر بنائے مل کے یمین تمتع فرمایا۔ ان کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد، ماموں زاد، پھپھی زاد اور خالہ زاد بہنوں میں سے وہ خواتین جنہوں نے ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہو، ان کو بھی اس آیت میں نکاح کی اجازت دی گئی۔ آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کا جو ذکر آیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ رہی ہوں، بلکہ یہ تھا کہ وہ بھی اسلام کی خاطر راہ خدا میں ہجرت کر چکی ہوں۔ واضح رہے کہ راہ خدا میں ہجرت کرنا ایک بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ ان رشتہ دار مہاجر خواتین میں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے چاہیں نکاح کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس اجازت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 7 ہجری میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ ضمناً اس آیت میں یہ صراحت بھی ہے کہ چچا، ماموں، پھپھی اور خالہ کی بیٹیاں ایک مسلمان کے لیے حلال ہیں۔ اس معاملے میں اسلامی شریعت عیسائی اور یہودی دونوں مذہبوں سے مختلف ہے۔ عیسائیوں کے ہاں کسی ایسی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا جس سے 7 پشت تک مرد کا نسب ملتا ہو، اور یہودیوں کے ہاں سگی، بھانجی اور بھتیجی تک سے نکاح جائز ہے۔ نمبر 3 وہ مومن عورت جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہبہ کرے۔ ہبہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی بلا مہر اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول کرنا پسند فرمائیں۔ اس اجازت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال سن 7 ہجری میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زوجیت میں لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پسند نہ کیا کہ مہر کے بغیر ان کے ہبہ سے فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کسی خواہش اور مطالبے کے بغیر ان کو مہر عطا فرمایا۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں کوئی موہوبہ بیوی نہ تھی، یعنی محبت سے جنہوں نے ہبہ کیا ہو ایسی بیوی نہ تھی، مگر اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ کرنے والی بیوی کو بھی مہر دیے بغیر نہ رکھا۔ اس کے بعد آیت میں آیا کہ یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ تفسیر میں آتا ہے اس فکرے کا تعلق اگر صرف قریب کے فکرے سے مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ دوسرے کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی عورت اپنے آپ کو اس کے لیے ہبہ کرے اور وہ بلا مہر اس سے نکاح کر لے۔ اور اگر اس کا تعلق اوپر کی پوری عبارت سے مانا جائے تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ 4 سے زیادہ نکاح کرنے کی رعایت بھی صرف حضور کے لیے ہے، عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کچھ احکام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہیں، جن میں امت کے دوسرے لوگ آپ کے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ قرآن و سنت کے تتبع سے ایسے متعدد احکام کا پتہ چلتا ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نماز تہجد فرض تھی اور باقی تمام امت کے لیے وہ نفل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ کے خاندان والوں کے لیے صدقہ لینا حرام ہے اور کسی دوسرے کے لیے وہ حرام نہیں ہے۔ آپ کی میراث تقسیم نہ ہو سکتی تھی، باقی سب کی میراث کے لیے وہ احکام ہیں جو سورہ نساء میں بیان ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 سے زائد بیویاں حلال کی گئیں۔ بیویوں کے درمیان عدل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب نہیں کیا گیا۔ اپنے نفس کو ہبہ کرنے والی عورت سے بلا مہر نکاح کرنے کی آپ کو اجازت دی گئی، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیویاں تمام امت پر حرام کر دی گئی۔ ان میں سے کوئی خصوصیت بھی ایسی نہیں ہے جو حضور کے علاوہ کسی مسلمان کو حاصل ہو۔ مفسرین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی ہے کہ آپ کے لیے کتابیہ عورت سے نکاح ممنوع تھا، حالانکہ باقی امت کے لیے وہ حلال ہے۔ اس کے بعد آیت میں ہے کہ تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنیٰ کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے۔ تفسیر میں آتا ہے یہ وہ مصلحت ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام قاعدے سے مستثنیٰ فرمایا۔ تنگی نہ رہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہشات نفسانی بہت بڑی ہوئی تھیں اس لیے آپ کو بہت سی بیویاں چاہیے تھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تاکہ اور اس فکرے کا یہ مطلب صرف وہی شخص لے سکتا ہے جو تعصب میں مبتلا ہو
اور اس بات کو بھول جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ایک ایسی خاتون سے شادی کی تھی جن کی عمر اس وقت 40 سال تھی، اور پورے 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہایت خوشگوار ازدواجی زندگی بسر کرتے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ نے ایک اور سن رسیدہ خاتون حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور پورے 4 سال تک تنہا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی رہیں۔ اب آخر کون صاحب عقل اور ایماندار آدمی یہ تصور کر سکتا ہے کہ 53 سال کی عمر سے گزر جانے کے بعد یکایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ نعوذ باللہ خواہشات نفسانی بڑھتی چلی گئیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ بیویوں کی ضرورت پیش آنے لگی؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ دراصل تنگی نہ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایک طرف تو اس کار عظیم کو نگاہ میں رکھے جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ڈالی تھی، اور دوسری طرف ان حالات کو سمجھے جن میں یہ کار عظیم انجام دینے کے لیے آپ کو مامور کیا گیا تھا۔ تعصب سے ذہن کو پاک کر کے جو شخص بھی ان دونوں حقیقتوں کو سمجھ لے گا وہ بخوبی جان لے گا کہ بیویوں کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اجازت دینا کیوں ضروری تھا، اور 4 کی قید میں آپ کے لیے کیا تنگی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد جو کام کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ ایک ان گھڑ قوم کو جو اسلامی نقطہ نظر ہی سے نہیں بلکہ عام تہذیب و تمدن کے نقطہ نظر سے بھی ناتراشیدہ تھی، ہر شعبہ زندگی میں تعلیم و تربیت دے کر ایک اعلیٰ درجے کی مہذب و شائستہ قوم بنانا تھا۔ اس غرض کے لیے صرف مردوں کو تربیت دینا کافی نہ تھا بلکہ عورتوں کی تربیت بھی اتنی ہی ضروری تھی، مگر جو اصول تمدن و تہذیب سکھانے کے لیے آپ مامور کیے گئے تھے ان کی روح سے مردوں اور عورتوں کا آزادانہ اختلاط ممنوع تھا، اور اس قاعدے کو توڑے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عورتوں کو براہ راست خود تربیت دینا ممکن نہ تھا۔ اس بنا پر عورتوں میں کام کرنے کی صرف یہی ایک صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن تھی کہ مختلف عمروں اور ذہنی صلاحیتوں کی متعدد خواتین سے آپ نکاح کریں، ان کو براہ راست خود تعلیم و تربیت دے کر اپنی مدد کے لیے تیار کریں، اور پھر ان سے شہری اور بدوی اور جوان اور ادھیڑ اور بوڑھی اور ہر قسم کی عورتوں کو دین سکھانے اور اخلاق و تہذیب کے نئے اصول سمجھانے کا کام لیں۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد یہ خدمت بھی کی گئی تھی کہ پرانے جاہلی نظام زندگی کو ختم کر کے اس کی جگہ اسلامی نظام زندگی عملاً قائم کر دیں۔ اس خدمت کی انجام دہی میں جاہلی نظام کے علمبرداروں سے جنگ ناگزیر تھی، اور یہ کشمکش ایک ایسے ملک میں پیش آ رہی تھی جہاں قبائلی طرز زندگی اپنی مخصوص روایات کے ساتھ رائج تھا، اور ان حالات میں دوسری تدابیر کے ساتھ آپ کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف خاندانوں میں نکاح کر کے بہت سی دوستیوں کو پختہ اور بہت سی عداوتوں کو ختم کر دیں۔ چنانچہ جن خواتین سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادیاں کیں ان کے ذاتی اوصاف کے علاوہ ان کے انتخاب میں یہ مصلحت بھی کم و بیش شامل تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور زیادہ گہرا اور مستحکم کر لیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاندان کی بیٹی تھی جس سے ابو جہل اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں۔ ان شادیوں نے بہت بڑی حد تک ان خاندانوں کی دشمنی کا زور توڑ دیا، بلکہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہونے کے بعد تو ابو سفیان پھر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر نہ آیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی خاندانوں سے تھیں۔ انہیں آزاد کر کے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہودیوں کی سرگرمیاں ٹھنڈی پڑ گئیں، کیونکہ اس زمانے کی عربی روایات کے مطابق جس شخص سے کسی قبیلے کی بیٹی بیاہی جاتی تھی وہ صرف لڑکی کے خاندان ہی کا نہیں بلکہ پورے قبیلے کا داماد سمجھا جاتا تھا، اور داماد سے لڑنا بڑے عار کی بات تھی۔ معاشرے کی عملی اصلاح اور اس کی جاہلانہ رسوم کو توڑنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض منصبی میں شامل تھا۔ چنانچہ ایک نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقصد کے لیے بھی کرنا پڑا، جیسا کہ اسی سورہ احزاب میں مفصل بیان ہو چکا ہے۔ یہ مصلحتیں اس بات کی مقتضی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نکاح کے معاملے میں کوئی تنگی باقی نہ رکھی جائے، تاکہ جو کار عظیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا گیا تھا اس کی ضروریات کے لحاظ سے آپ جتنے نکاح کرنا چاہیں کر لیں۔ اس بیان سے ان لوگوں کے خیال کی غلطی بھی واضح ہو جاتی ہے جو سمجھتے ہیں کہ تعدد یعنی ازواج کی تعداد صرف چند خاص شخصی ضرورتوں کی خاطر ہی جائز ہے، اور ان کے ماسوا کوئی غرض ایسی نہیں ہو سکتی جس کے لیے یہ جائز ہو۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک سے زائد نکاح کیے ان کی وجہ یہ نہ تھی کہ بیوی بیمار تھی یا بانجھ تھی یا اولاد نرینہ نہ تھی یا کچھ یتیموں کی پرورش کا مسئلہ درپیش تھا۔
ان محدود شخصی ضروریات کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نکاح یا تو تبلیغی و تعلیمی ضروریات کے لیے کیے، یا اصلاح معاشرہ کے لیے، یا سیاسی و اجتماعی مقاصد کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے خود ازواج کی تعداد کو ان چند گنی چنی مخصوص اغراض تک جن کا آج نام لیا جا رہا ہے محدود نہیں رکھا، اور اللہ کے رسول نے ان کے سوا بہت سے دوسرے مقاصد کے لیے متعدد نکاح کیے، تو کوئی دوسرا شخص کیا حق رکھتا ہے کہ قانون میں اپنی طرف سے چند قیود تجویز کرے اور اوپر سے دعویٰ یہ کرے کہ یہ حد بندیاں وہ شریعت کے مطابق کر رہا ہے؟ دراصل ان ساری حد بندیوں کی جڑ یہ مغربی تخیل ہے کہ ازواج کی تعداد بجائے خود ایک برائی ہے۔ اسی تخیل کی بنا پر یہ نظریہ پیدا ہوا ہے کہ یہ فعل حرام اگر کبھی حلال ہو بھی سکتا ہے تو صرف شدید ناگزیر ضروریات کے لیے ہو سکتا ہے۔ اب اس درآمد شدہ تخیل پر اسلام کا جیلی ٹھپا لگانے کی چاہے کتنی ہی کوشش کی جائے، قرآن و سنت اور پوری امت مسلمہ کا لٹریچر اس سے قطعاً ناآشنا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 50 کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ گہرائی سے، فکر کے ساتھ، غور و خوض سے، شوق سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی تمام نعمتوں کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ناشکریوں سے درگزر فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔